السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے اوپر بات کی تھی، ساتھ میں ہم نے متقی لوگوں سے دوستی کرنے کے بارے میں بات کی، آیت الکرسی کی فضیلت کے اوپر بات کی تھی، دین اسلام میں کوئی جبر نہیں، جو ایک شدید غلط فہمی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کیا تھا۔ اس کے بعد احکامات ایسے جو بدلے نہیں جا سکتے، یعنی وہ مضبوط کڑا جو تھام لیا دین اسلام وہ کڑا، اور ہر چیز کے معاملے میں انشاءاللہ رہنمائی ہوگی، یہ ہم نے پچھلے رکوع میں ڈسکس کیا تھا۔ اب آج انشاءاللہ دو اہم رکوع ہیں، کوشش کریں گے اچھے سے مکمل کر سکیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود کے ہی بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار وہ ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر پریشان ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ بالکل قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور یہ کافر کوئی اور نہیں، یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو یہ بادشاہ تھا، اور یہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ رب تو وہ ہیں جو زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں۔ اس نے کہا ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے دو قیدی منگوائے، روایت میں آتا ہے دو قیدی منگوائے، ایک قصوروار اور ایک بے گناہ، دونوں قیدی تھے۔ تو دونوں کو بلوایا، اور بلا کے کیا کرتا ہے کہ جو قصوروار تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے، تمہیں آزادی، اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیتے، کہتے ہیں دیکھو زندگی تو میں بھی دیتا ہوں اور موت میں بھی دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں خدائی، وہ ایک تکبر آ جاتا ہے نا، تو اب اس نے اپنی بات کسی نہ کسی طرح تو کوشش کرنی ہے کہ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آ گئے، انہوں نے کہا اچھا تو ذرا سورج تو دوسری طرف سے نکال کے دکھاؤ اگر واقعی خدا۔ اب اس کی بس ہو گئی، ظاہری بات ہے ایک کے اوپر تو لے آیا وہ، اب اس سے آگے کہاں سے لے کر آئے گا؟ حالانکہ پہلا دعویٰ بھی دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے نہیں تھا، اس کے اوپر آگے بھی دو آیتیں ہیں موجود، تو انشاءاللہ وہ اس وقت ڈسکس کریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں، انہوں نے دوسری دلیل پیش کی جس کے اوپر وہ بادشاہ کی بس ہو گئی، اور جب بس ہوئی
تو بس ہونے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کروا دیا، قید کروا کے ان کو آگ میں ڈلوایا. یہ پورا قصہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے. تو فی الوقت بات اتنی ہو رہی ہے کہ خدائی کے دعوے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل. پھر آگے دیکھیں کیا بات ہوتی ہے. اب اس کے پس منظر پہ آگے کی آیتیں ہیں، اس کے پس منظر سے آپ آگے کی آیتوں کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نقصوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. کیا تم نے اس جیسے شخص پر غور کیا جن کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ بستی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا. پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو. اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا خراب نہیں ہوئی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیں. اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. چنانچہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ جگہ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس ہے، اور جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو غالباً یہ بات آتی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں. ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کر کے موت دیتے ہیں، ایسی بات ان کو یقین نہیں تھا. مگر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ کیسے جیسے آج کے دور میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جی فلانی گاڑی جو ہے وہ اتنی اسپیڈ پہ چلی. اب ایک تھوڑا سا دل میں اشتیاق پیدا ہو جاتی کیسے، ذرا بیٹھ کے تو دیکھتا ہوں نا اندر، اگر کیسے واقعی ایسا ہوتا ہے. نہیں ابھی وہ شروع میں اگر آپ لوگوں کو ویسے ہی سمجھانے کے لیے بات ہے، شروع میں یہ جو بسیں لانچ ہوئی تھیں، کون سی بسیں تھیں یہ اسلام آباد میں؟ جی میٹرو، بڑی جو بسیں تھیں لانچ ہوئی تھیں وہ الگ سے بہت سارے لوگ اس پہ ویسے ہی بیٹھے نا، حالانکہ وہ دکھتا تھا بس ہے، چلتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا وجہ تھی اس پہ بیٹھنے کی کہ بس بیٹھ کے دیکھیں تو کیسا لگتا. تو ویسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ بس خیال کیا تھا کہ بھئی یہ تو پورا گرا ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی ہے کہ کیوں گرا ہوا تھا، کس وجہ سے گرا تھا، اس میں بھی روایات موجود ہیں. بہرحال اصل چیز تھی گرا ہوا تھا اور لوگ اس میں مرے ہوئے تھے، یعنی ہڈیاں تھیں. تو انہوں نے کہا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. پھر یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا نا، وہ ایک ایگزامپل نے اللہ تعالیٰ نے کئی ساری چیزیں دکھائی ہیں. تو چنانچہ پہلے ان کو موت دی، موت دے کے دوبارہ زندہ کیا، 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا. اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت دی تھی یا سلا دیا تھا. چنانچہ سورہ کہف میں ایسا آتا ہے کہ جو اصحاب کہف تھے ان کو سلا دیا گیا تھا 300 سال تک کے لیے، موت نہیں دی تھی، 300 سال تک کے لیے سلا دیا تھا. جب وہ بھی اٹھے تھے تو اٹھ کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ شاید ہم 1 دن یا اس سے کچھ حصہ ادھر رہے. کبھی آپ خود بھی رات کو سوئیں اور ایک اندھیری کی کیفیت میں سوئیں اور صبح آنکھ کھل جائے، آپ کے پاس گھڑی موجود نہ ہو، آپ کو شاید لگے میں تو ابھی سویا تھا اور اتنا وقت گزر چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 طرح کی چیزیں کر کے دکھائی انہیں. ایک تو ان کے بارے میں یہ ہوا یہ جاگے ہیں، مر کے جاگے ہیں، بہرحال ان کا گوشت اس کے بارے میں نہیں بتایا، تو کس حالت میں جاگے اللہ کے علم ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو تو بالکل ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہیں، خراب نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پریزرو رکھا 100 سال تک، حالانکہ اصولاً خراب ہونا چاہیے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز دکھائی کہ وہ گدھا
جو کہ گل سڑ چکا تھا، ہڈیاں رہ گئی تھیں، پھر واپس سے اس کو گوشت جوڑا اور جوڑ کے دوبارہ سے اس کو کھڑا کیا. تو نمرود کیسے مار رہا تھا اور کیسے زندہ کر رہا تھا؟ وہ ایک دنیاوی طریقہ کار. اور اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور کے اوپر یہ ساری چیزیں ان کو کر کے دکھائیں کہ یہ ایسے، فوراً یقین ان کو، ایک جب یہ ساری چیزیں دیکھی انہوں نے اس کے اوپر فوراً یقین لیا ہے. پھر اب آگے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اب یہ ایک اور ایگزامپل ساتھ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی مجھے بتائیں کیسے آپ زندہ کرتے ہیں مردوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ اب پہلے کا دور، اب وہی بات ہے نا، پہلے کے دور میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو کر کے بھی دکھاتے تھے، اور پختہ ان لوگوں کا ایمان، اور پختہ ان لوگوں کا ایمان. کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرا دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست حکمت والا. اب انہوں نے 4 پرندے پالے. 4 پرندے پالنے کے بعد خوب اچھے سے مانوس ہو گئے کہ بلاؤ تو آتے ہیں، سنتے ہیں بات. پھر ان کو انہوں نے ذبح کر دیا. ذبح کر کے ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھے. جب واپس ایک موقع پہ آئے اور بلایا تو وہ 4 پرندے ان کے پاس پہنچ گئے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، یہ ایک الگ طرح کا زندہ کرنا ہے. زندہ کرنے اور مارنے پہ بات ہو رہی تھی نا، اب یہ ایک الگ طرح کا زندہ کرنا ہے کہ ذبح کیا اپنے سامنے، اور پھر وہ بچ گئے. آج بھی کئی بار ہاسپٹل میں جائیں تو ایسے بہت سارے ڈاکٹر بولتے ہیں بھئی یہ تو ان کے ساتھ معجزہ ہو، کوئی امید نہیں تھی پھر معجزہ ہو گیا. ابھی تو ایک مشہور چند دنوں پہلے ایک پتہ چلا، کسی ایک صاحب کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس صرف چند دن رہ گئے ہیں، کوئی 5 6 8 دن. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 10 سال 12 سال گزر چکے ہیں اور زندگی چل رہی. کوئی کینسر وینسر ڈائگنوز ہوا ہوا. تو اللہ تعالیٰ یعنی کوئی جواز نہیں بنتا کہ کیسے شخص زندہ ہے، چل گیا. تو لہٰذا کبھی تو اس بات پہ یقین ہی نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے، اللہ تعالیٰ موت دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں سمجھا ہے ایسی زندگی اور موت ہے، ایسی زندگی اور موت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی بات کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دیا اور کسی کو پکڑ کے چھوڑ دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں انشاءاللہ. اب اس کے بعد جو پورا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بات کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 اور دانے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت وسیع علم والے ہیں. یعنی اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ جب ایک بیج ڈالتے ہیں تو اس سے جو بالی ہوتی ہے اس سے 7 دانے نکلتے ہیں، اور ہر دانہ 100 کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس میں اور 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے سے 700 گنا تک کا آؤٹ پٹ. اور پھر آگے بتایا کہ اس سے بھی زیادہ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. تو لیکن اب وہ کیسے، اس کے اوپر بات ہوگی. آگے کی جو پوری آیت ہے نا وہ اس کے اوپر بات ہوگی کہ بھئی یہ کیسے. یہ اپرچونٹی ہر کسی کے لیے نہیں ہے.
تو مگر کیسے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. بہرحال ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کی اس آیت میں بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر مال خرچ کرنا سیکھ جائیں تو دیکھیں اس قدر حد تک کہ اللہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں مال کو. چنانچہ آگے پڑھتے ہیں اس کو. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. یعنی مال خرچ کرنے کے ساتھ دو شرائط جوڑی گئیں کہ نہ احسان جتلائیں گے اور نہ تکلیف پہنچائیں گے. پہلی بات تو یہ سمجھ جائیں بھائی. اب جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو یہ سمجھ جائیں کہ نہ احسان جتلانا ہے اور نہ تکلیف پہنچانی ہے. اچھا دوسری بات، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. پروردگار کے پاس ثواب پائیں گے، بات ہو گئی. جو سب سے مزے کی بات ہے وہ کیا ہے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا. ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. حالانکہ خوف اور غم تو ساری دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آپ اگر ان کو دیکھیں تو زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا بس بالکل ہی گئے. حادثہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے خود، یہ کوئی نقصان ہو گیا تو پتہ چلا وہ اس کا اتنا زیادہ شدید دل پہ زور ہے کہ نہ پوچھیں آپ. جو لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، احسان نہیں جتلاتے، اللہ تعالیٰ ان کو احساس ہی یعنی یہ والی چیز ہی ان کے اوپر سے ہٹا کے رکھتے ہیں. وہ بھی آسانی سے گزر جائے، وہ مسئلہ بھی آسانی سے گزر، وہ پتہ نہیں لگے گا ان کو مسئلہ تھا. کسی کیفیت سے نہیں گزرنا پڑے گا، ایسی سخت کیفیت نہیں بنے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ طریقے بتائے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اور ایک آدھ دو باتیں اور بتا کر کے پھر بتایا کہ زندگی کو ہم بچے سے جوان تک پہنچاتے ہیں، واپس پلٹ دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کام کیے. تو یعنی جو نیک لوگ اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو وہ اس طرح والی تکلیف سے نہیں گزارتے. تو پتہ چلے جی بڑھاپے میں جا کے دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، یا ایسے ان کو خدام یا اولاد ایسی دے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ سہارا بنی رہتی ہے. تو بچا کے رکھتے ہیں، کہنے کا مقصد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ یوں مال خرچ کریں گے ان کے لیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ان کو کوئی خوف، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. یہ تو سیکھنا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچایا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بے نیاز، بہت بردبار ہیں. اب بات یہ ہے کہ مانگنے والے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کیفیت ہوتی ہے پیسے دینے کی، کبھی کیفیت نہیں بھی ہوتی. تو لکھا ہوا کیا ہے، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے کہ صدقہ دو اور تنگ کرو، پریشان کرو. تو دل میں زور ڈال کر کے دے دینا اور بعد میں پھر کہانیاں بنانا، یہ اس سے بہت بہتر اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا بتایا کہ بھئی بھلی بات کر کے منع کرو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائیں گے. ان میں ایک ایسا ہے جو احسان جتلاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ صدقہ دے کر کے بھی اس کیٹیگری میں کھڑا ہو گیا جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے. وجہ صرف یہ کہ احسان جتلاتا ہے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے. اب وہ ایک بندے نے آپ سے مانگا، اس کو اچھے سے پیار سے سمجھا دیں، یا اللہ کے بندے میں نہیں ابھی اس وقت کر سکتا تمہاری مدد. تم پھر مانگنے آ گئے، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، تمہارا تو کام ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 10 باتیں. تو اس چیز سے بچنا بہت، کوئی غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں. دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں دے سکتے معذرت کر لیں. ہمارے یہاں آج کانسیپٹ چینج ہو گیا نا، ہو گیا نہیں، وہ فضول میں انگیج ہوں گے نہ انگیج. خاص طور پہ وہ لوگ جو فائنینس وغیرہ کو زیادہ ڈیل کرتے ہیں وہ اس چیز کو خاص طور پہ اپنے دماغ میں رکھیں.
چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے کندھا پیشانی سے ملنا ہی ہو، ابھی بھی یہ نیکی ہے۔ اچھے سے مل کے پیار محبت سے بات کر کے ہاں یا نہ کرنا بھی سمجھے کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب ان کو کوئی تحفہ دیا جاتا تھا وہ اس سے اچھا لوٹایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے لیے شاید مشکل ہے، یہ نہیں اس طرح کر پائیں، لیکن بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوشش پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ اب یہ کیفیت آ گئی، دیکھیں حدیث میں صحیح سے، یعنی دروازے پہ مانگنے والا کھڑا ہوا ہے اور دینے کو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے موجود، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے دینے کے لیے تمہیں کوئی جلا ہوا کھر ہی ملے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو، یعنی کوئی جلا ہوا کھر ہی ملے تو وہ اس کے ہاتھ میں دے، یہ کچھ بھی ہو وہ دے دو، کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو وہ دے دو۔ مانگنے والے نے مانگے 1,00,000 روپے، یقین مانے 100 روپے بھی ہیں 100 روپے دے دیں، 10 روپے دے سکتے ہیں، بولیں بھائی یہ میرے پاس ہے میں دیتا ہوں، یہ میں دے سکتا ہوں آسانی سے، لے 5 روپے دے دیں، اس نے روک کر مانگ لیا ہے نا، اس کو 10 روپے دے سکتے ہیں، دے نہیں دے سکتے تو پھر اصول کیا ہوگا کہ اچھے سے پیار محبت سے میں نہیں دے سکتا، کسی صورت یہ نہیں ہوگا یہ تو ہیں ہی بھکاری، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا تو کام ہی مانگنے والا ہے، اس سے بچ جائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے نا، ڈیوٹی نہیں ہے، ڈیوٹی جن کا کام ہے کہ وہ بھکاری ہیں، اگر واقعی پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو پکڑیں، ان کو جو کرنا ہے کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے نا، جس ادارے کا کام ہے وہ کر لے، ہم کیوں اس میں الجھیں؟ صحیح ہے نا؟ نہیں تو انشاءاللہ اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش برسے اور اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے کام نہیں آتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب مال خرچ کرنے والوں کی 2 کیٹیگری بیان کی ہیں یہاں کے اوپر۔ ایک، مال تو خرچ کر رہا ہے لیکن دل میں کیا ہے کہ دکھانا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں تک خوب بات پہنچے کہ میں نے مال خرچ کیا ہے۔ بھائی ہوتا ہے نا، وہ تصویر کھنچوا رہے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر ڈال لیں، سوشل میڈیا پہ، اس کی نیت سمجھنی ہوگی۔ دل، اللہ تعالیٰ دل کا معاملہ جانتے ہیں، تو کیا ہے نیت؟ کیا ہے؟ اگر نیت تو یہ تھی کہ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو جائے کہ بھئی تم بھی مالدار ہو اور خرچ کرو، تم بھی مالدار ہو خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے۔ اور دل میں اگر اتنا سا بھی ہے نا کہ لوگ کریں گے میری واہ واہ، وہ بھی مجھے جانے گا، وہ بھی مجھے، جو اس نے جو ہے یہ اتنی زمین ان کے نام کر دی ہے، یا اتنی زمین فلانے ادارے کو دے دی ہے، یا اتنا کھانا کھلا دیا، یا اتنوں کو فلانا تحفہ دے دیا، یہ سارے لوگ ڈریں اس چیز سے، کیونکہ اللہ نے اس کی ایگزامپل کیسے دی کہ چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے اور بارش ہوگی تو کیسی دھل جائے گی؟ مجھے آپ بتائیں، چمکدار چٹان بن جاتی ہے۔ تو ساری محنت، کمایا تھا نا کتنی محنت سے، حاصل بھی کچھ نہیں کیا، وہ واہ تھوڑی سی دنیا کی مل گئی ہو تو مل گئی ہو۔ دوسری وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اب جتنے کفار ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے جو لوگ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں۔ اتنی محنت سے کمایا، سب ضائع، کسی کام نہیں آئے وہ۔ پھر اب آگے ہیں
اللہ تعالیٰ دوسروں کی اگزامپل دیتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والے ہیں. اب جن لوگوں نے مال واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی کہ قدرتی طور کے اوپر اونچائی کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے زمین کا، جس کے اوپر اگر اچھی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لے کر کے آئے، کیونکہ ایک تو اونچائی پہ اچھی سی جگہ موجود ہے، وہ پتھر نہیں ہے، اس میں صحیح چیز موجود ہے. بارش نہیں بھی ہوئی اور ہلکی سی فواری، یعنی کیا وہ بندہ جس نے مال تھوڑا سا بھی خرچ کیا تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تھوڑا سا مال خلوص تھا ساتھ. دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا بتایا کہ اس سے اس بندے کے اندر پختگی بھی پیدا ہو جائے گی. جو لوگ ایسے مال خرچ کرتے ہوں گے وہ پختگی بھی آ جائے گی ان کے اندر، مضبوط ہو جائے گی، اور پہلے سے اور مضبوط ہوں گے. دیکھیں ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، ٹپس ہیں ساری، سیکھنے کی چیزیں ہیں ساری، اور حقیقتاً ایسے ہی ہوا. ادھر بیٹھے جتنے لوگ ہیں نا یہ سارے کے سارے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ بولے میں نہیں عمل کر سکتا. یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ 5 روپے ضرور خرچ کر سکتا. یہ سیکھنے کا کام ہے. کیسے سیکھا جائے؟ بہت چھوٹا سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بار بار اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمایا. جب بھی خرچ کرنے لگیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال، ضروری یہ یقین مانیں آپ بیوی بچوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے اوپر، رشتہ داروں پہ، والدین کے اوپر. جس کسی کو بھی کسی مزدوری سے ہٹ کر کے مال دیا جا رہا ہے تو آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوڑیں. بھئی کوئی مزدوری نہیں ہے، کس بات کا مال؟ تو اللہ تعالیٰ کی رضا جوڑیں، اور جب جوڑ لیں تو بس آنکھوں سے تسلی سے سوچیں یا اللہ صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ صرف آپ کی رضا کے لیے، کچھ مجھے اس بندے سے بدلے میں چاہیے نہیں. 10 بار خرچ کریں گے، ہو سکتا ہے کسی ایک کے اوپر خرچ کرنے میں دل میں خیال آ جائے کہ یہ مجھے فلانا فائدہ دے گا یا مجھے فلانا فائدہ دے گا. بس جس وقت یہ دل میں خیال آ جائے تو دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں، یا اللہ کچھ نہیں اس سے چاہیے، ہو سکے تو اس بندے کو دوبارہ پیسے دیں. یہی سوچ کے دیں اللہ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، انشاءاللہ مجھے اس سے کوئی نفع نہیں چاہیے، آپ کی رضا اور کچھ نہیں. چنانچہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. واضح رہے، بڑا بینک بیلنس کوئی فائدہ نہیں، تھوڑے سے پیسے کوئی فائدہ نہیں، دکھنے میں کیسے ہو کوئی فائدہ نہیں، دل میں حال کیا ہے میٹر کرتا ہے. اس کے بعد کرتے کیا ہو میٹر کرتا ہے. وہ کچھ لوگ تھوڑا سا پیسے دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب یہ سارا میرا کام جو ہے نا اسی نے کرنا ہے دنیا کا، اتنی سی کیا میں نے اس کے لیے کر دی کوئی چیز، اب یہ تو بندہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی بچیں اس چیز سے، بچیں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں. چنانچہ بس آخری ایک مثال، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، معذرت تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا. ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذریة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں،
اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا کیفیت بتائی کہ باغ ہے، ہر طرح کے پھل ہیں، پانی ہے، ساری فیسلٹیز موجود ہیں الحمدللہ۔ بڑھاپا آ چکا، بچے چھوٹے ہیں، ایسی صورت میں وہ باغ تباہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی خطرناک کیفیت ہے کہ بچے بھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ان کو ضرورت پڑے گی، خود بوڑھا ہو چکا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، تو پورا سیکوینس وہی چل رہا ہے۔ تو اس کی دو تدابیر بیان کی گئی ہیں روایات میں۔ اس کا ترجمہ دو طریقے سے بیان کیا گیا ہے، ایک اخروی اعتبار سے اور ایک حاضر کے اعتبار سے۔ پہلے اخروی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یعنی ساری زندگیاں نیکیاں کرتے رہے، ساری چیزوں کا اہتمام کیا پورے ٹھیک طریقے سے، اور آخری عمر میں آ کر کے شیطان کے جال میں پھنسے اور اپنا سب ضائع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ ایسے شاید دیکھنے میں آئے، اللہ تعالیٰ رحم والا معاملہ فرمائے کہ جی میں نے اس کے لیے یہ کیا تھا، 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 وہ سارا اپنی زندگی کا کھول کے بیان کر دیجیے۔ تو دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، تو دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، تو دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو آخر میں آ کے پھنس گئے۔ اور دوسرا حقیقتاً یہ دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو یوں ہی مال بڑھا بڑھا کے دیے چلے جاتے ہیں، تو جب وہ اس موقع پہ اور خوب چیزیں حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اسی طرح کی غلطیاں کر کر کے وہ سارا کا سارا دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مالدار تھا، اب یہ دیکھو کہتے ہیں کسی دور میں ہم مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، اور آج سونا بھی ہم اٹھا کے مٹی بنا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ وہ طریقہ کار فالو نہیں کرتے۔ اور یقین مانیں، میں آپ کو اگر واضح طور پہ صاف صاف بات بتا دوں، یہ اتنا ہی مشکل کام ہے، سمجھ کے اچھے سے کرنا ہے اس کو۔ تو لہٰذا لاپرواہی کے ساتھ کی جانے والی نیکی کی بھی ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے اوپر خوب اپنی تربیت کی جائے، اور انشاءاللہ جتنی ہماری باقی زندگی ہے اور اس کو ہم صحیح طریقے سے سیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا سیکھیں انشاءاللہ۔ تو اس کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، کسی کو تنگ کرنا جتلانا مقصد ہرگز نہیں ہوگا ہمارے صدقوں کا، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی دعا کر لیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ خوب اچھے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔